بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ شعبان کی 15ویں رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے، رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو قیام کرو۔ قیام سے مراد نوافل ہیں۔ رات کو جس قدر بھی ہمت ہو نوافل پڑھو، عبادت کرو۔ نفلی نمازوں میں سب سے بہترین، سب سے اونچی نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز ادا کریں، ویسے نوافل پڑھیں۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو انعام کے طور پر عطا فرمائی ہیں، تاکہ ان مبارک راتوں میں وہ لوگ جو میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کریں، اللہ کو راضی کریں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ یعنی اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آدمی بعض دفعہ گڑ گڑاتا ہے، روتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا پینا، اس کا رزق حلال نہیں ہوتا، اس کا لباس حلال نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی جس کا کھانا پینا، لباس حلال نہ ہو، اس کی دعا تو قبولیت کے لیے اٹھتی ہی نہیں۔ اب ان چیزوں کا خیال تو خود کرنا پڑے گا۔ روزے کے بارے میں ہے کہ اگر حلال کا مال نہیں تو ادھار لے لیں، قرض لے لیں، کسی سے
اس سے روزہ رکھیں، کیونکہ حرام مال سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کا حرام مال ہے تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسی مبارک رات جس کے بارے میں سرکار دو عالم انبیاء رحمت للعالمین نے بتا دیا کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ شب برات کی رات آپ ہر عبادت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ذکر کریں، وظائف پڑھیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام جائز مرادیں، تمام جائز دعائیں قبول ضرور ہوں گی۔ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ شب برات کی رات ایسی رات ہے، اس رات میں رزق کی تقسیم کاری ہوتی ہے، اس کے اندر نصیبوں کی تقسیم کاری ہوتی ہے، نصیب لکھے جاتے ہیں، بندے کے نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں اور موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس رات کے اندر جہاں اتنی عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، یہ 3 وظائف بھی کر لیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، یعنی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تمام جائز دعائیں، تمام جائز حاجتیں، آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس مبارک رات میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے اپنی جائز مرادیں پوری کروائیں۔ صرف ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، اور جس دن ہمیں مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آ گیا اس دن اللہ ہمیں بے حساب رحمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک تو ہمیں ہر وقت نوازتا ہے۔ آپ اس مبارک رات میں جتنا ہو سکتا ہے، جتنی ہو سکتی ہے عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، یہ وظائف کریں، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، تمام جائز حاجتیں ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کو اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔